آ رہی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ سلسلہ کیسے ہوتا، اللہ کی طرف سے وحی آتی، لانے والا عظیم الشان بڑی طاقت کا مالک جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لاتے وحی کو، اور پھر یہ ہے کہ معنی اس طریقے سے وحی آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی اس کا اثر ہوتا۔ معلومات کہ وحی اگرچہ باطنی معنوی چیز ہے لیکن اتنا اس کا وزن ہے کہ جسم مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا، اور پسینہ جو ہے وہ موتیوں کی طرح یعنی وہ جسم سے نکلتا۔ تو اس میں غرض جو ہے ترجمے کا ظاہری معنی نہیں ہے، بلکہ اصل غرض جو ہے وہ عظمت وحی اور یعنی عظمت وحی بتانا مقصد ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ آنے والے تمام حدیثوں سے عظمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ جوابات ہو گئے 5۔ چھٹا جواب جو دیا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر رحم اللہ، وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں امام بخاری نے اپنی کتاب میں جہاں تراجم کے بالکل شروعات میں لفظ کیف کا لایا، ایسے 30 مقامات ہیں جہاں امام بخاری نے اپنی تراجم میں کیف کا لفظ اصالتاً ذکر کیا ہے۔ اصالتاً اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یعنی بالکل شروعات میں، اور کیف کے لفظ گویا کہ امام کا مقصد ہے۔ باقی ترجمے کے بیچ میں آخر میں کیف کے لفظ اگر آیا ہو تو وہ بہت سارے مقامات ہیں، ان سے باس نہیں، لیکن پوری صحیح بخاری میں جہاں ترجمۃ الباب کے اندر کیف کا لفظ اصالتاً آیا ہے، ایسے 30 مقامات ہیں۔ ان میں 20 مقامات جلد اول میں ہیں اور 10 مقامات جو ہیں وہ جلد ثانی میں ہیں۔ یعنی جو تراجم کیف سے شروع ہوئے ہیں وہ تراجم 30 ہیں، ان میں 20 جلد اول میں، 10 جلد ثانی میں۔ حضرت فرماتے ہیں میں سوچتا رہا اور کافی غور کرتا رہا کہ آخر امام کے مقصد کیا ہوگا، یہ کیف کا لفظ لا کر کے کیوں ترجمۃ الباب جو ہیں وہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو زندگی پوری تجربہ کرتے کرتے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کیف کے لفظ سے نہ کوئی کیفیت پوچھنا مقصد ہے، نہ کوئی حال بتانا مقصد ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے تنبیہ کے لیے کہ امام یہ لفظ لا کر کے پڑھنے پڑھانے والوں کو متنبہ کرتے ہیں، ایک تنبیہ ہے، ہوشیار کرنا ہے۔ لفظ کیف لا کر کے گویا کہ اشارہ کرتے ہیں کہ اس مسئلہ میں اختلاف العلماء ہے یا اختلاف الروایات ہے یا اختلاف الاحوال ہے، تو امام لفظ کیف کا لا کر کے کسی نہ کسی اختلاف کی جانب اشارہ کرتے ہیں، یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس اصول کے تحت یہاں بھی یہ ہوگا کہ امام لفظ کیف کا لا کر کے اشارہ فرمایا کہ وحی کے بارے میں اختلاف العلماء بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ علامہ سہیلی کہتے ہیں کہ وحی کی جو ہے 7 اقسام ہیں، اور امام حلیمی کہتے ہیں کہ وحی کی 46 قسمیں ہیں۔ حضرت سہارنپوری کہتے ہیں وحی کی 3 قسمیں ہیں، صورتیں 7 ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ پھر 7 کیوں، 8ویں بھی ملاؤ، کہ جس طرح وحی جبرائیل ہے، وحی اسرافیل ہے، تو وحی ملک الجبال بھی ہے۔ جب طائف میں گئے تو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے بات کی کہ اگر جناب کا حکم ہو دونوں پہاڑوں کو یوں ملا دوں اور ان لوگوں کو ختم کر دوں کہ آپ کو انہوں نے جو ہے پتھر مار مار کے لہو و لہان کر دیا ہے، حکم آپ کا چاہیے، تعمیل میں کرتا ہوں۔ تو ملک الجبال بھی تو آیا تھا۔ اس لحاظ سے اگر وحی جبریل مستقل قسم ہے، وحی اسرافیل مستقل قسم ہے، تو وحی ملک الجبال بھی ہونی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کیف سے امام حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں، امام بخاری تنبیہ کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف العلماء کی طرف اشارہ ہے کہ وحی کی اقسام یا صورتوں میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس طریقے سے گویا کیف کے لفظ سے اشارہ یہ بھی فرما دیا کہ اس مسئلہ میں اختلاف الروایات بھی ہے، کیونکہ روایتوں کا اختلاف ہے تب تو علماء کا اختلاف پیدا ہوا۔ اس طریقے سے گویا کہ یہ بھی اشارہ کیا کہ وحی کی احوال میں بھی اختلاف ہے، کہ جب وحی کا نزول ہوتا کبھی کون سی کیفیت طاری ہوتی، کبھی کون سی کیفیت طاری ہوتی، تو بس اور کچھ بات نہیں، نہ یہاں کوئی ثابت کرنا ہے، نہ کوئی استدلال ہے، نہ کوئی استنباط ہے، بس یہ بتانا ہے کہ جی یعنی آنے والے احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ معنی اس میں روایات کا بھی اختلاف ہے
اور اس کی حقیقت میں علماء کا بھی اختلاف ہے، اور وحی کی کیفیت اور احوال میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ تو لفظ کیف سے مقصد صرف تنبیہ علی الاختلاف اور اختلاف پر متنبہ کرنا مقصد ہے۔ تو یہ جواب ہو گئے کتنے؟ 7واں جواب علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے دیا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں محل اشکال اور منشا اشکال کیا ہے، اور اشکال یہاں کیوں پیدا ہوا، اور اعتراض بھی پیدا ہو گیا کہ امام بخاری بدایت وحی کی حال کو ترجمے میں رکھا ہے، شروعات کا حال یعنی وحی کا بالکل ابتدائی حالت۔ حالانکہ آنے والے حدیث میں آگے آپ دیکھیں گے 6ٹھی حدیث میں ہرقل کا قصہ ہے۔ حالانکہ ہرقل کا جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ شام میں گئے ہیں اور سمجھا کہ ہرقل نے ان کو ابو سفیان کو جب منگوایا ہے، ہرقل نے منگوایا ہے اور وہاں اس نے 11 سوالات کیے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں، تو یہ تو بالکل اس وقت کی بات ہے کہ وحی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ یہ وحی کا ابتدائی حال تو نہیں، امام نے اس کو بھی یہاں ذکر کیا ہے۔ تو یہ وحی کا ابتدائی حال کہاں ہوا؟ ترجمہ الباب میں تو یہ ہے کہ بدایت وحی کا حال یعنی بالکل شروعاتی حال، وحی کی شروعات میں حال کیا تھا۔ اگر یہ مطلب لیا جائے تو حدیث ہرقل میں وحی کا شروعاتی حال تو نہیں ہے، تو پھر اس حدیث ہرقل کی مناسبت کیسے ہوگی؟ تو فرماتے ہیں کہ اصل میں منشا اشکال اور محل اشکال بدایت کا لفظ ہے۔ سمجھا گیا کہ یہاں بدایت نہایت کے مقابلے میں ہے، بدایت نہایت کے مقابلے میں، نہایت کسی چیز کی انتہا، بدایت کسی چیز کی شروعات۔ جب معنی شروعات کی گئی تو سوال پیدا ہوا، ہر حدیث میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا اس میں وحی کی شروعاتی حال ہے یا نہیں؟ پھر دوسری حدیث کہ وحی کا شروعاتی حال ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو بھئی مناسبت نہیں، تو یہ سوال پیدا ہو گیا۔ لیکن عربی زبان میں اگر دیکھا جائے تو جیسے بدایت کا لفظ نہایت کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح بدایت کا لفظ کبھی عدم کے مقابلے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بدایت کے معنی وجود ہو جائے گی۔ بدایت کے معنی کیا؟ کہ ایک چیز کا وجود میں آنا۔ جب یہ بدایت مقابلے عدم کے ہوگی تو بدایت کا معنی کسی چیز کا موجود ہونا، اور بدایت کا عدم معنی اس چیز کا معدوم ہونا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے، آیت کریمہ ہے کہ یعنی بدانا کما بدانا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح انسانیت کی بدایت ہے اس طرح اس کا اعادہ ہے۔ تو بدایت سے مراد یہاں وجود ہے کہ جس طرح پہلے انسانیت معدوم تھی اور پھر لیس سے ایس میں عدم سے وجود میں لایا گیا، اس طرح مرنے کے بعد اعادہ بئی طور ہوگا کہ پھر ان کو وجود میں لایا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں آیت کریمہ میں بدانا کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں بدایت سے وجود مراد ہے کہ جیسے پہلے ان کا وجود ہوا تو مرنے کے بعد جب اعادہ ہوگا تو اعادے کی حالت میں بھی اس طرح وجود ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بعید از عقل نہیں۔ جس طرح آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انسان نہیں تھا وجود میں آیا، تو مرنے کے بعد اس کو وجود میں لانا یہ کوئی مشکل بات نہیں، عقل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو بہرحال یہاں لفظ بدایت کا عدم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب یہ بات ہے تو اب یہاں مقصد ترجمے کا یہ نہیں ہے کہ وحی کا شروعاتی حال، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ پہلے وحی نہیں تھی، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا وفات تک، یہ پورا جو دور ہے یعنی یہ پوری زندگی اور عہد رسالت، پورا رسالت کا زمانہ وجود میں آیا، پوری رسالت کا زمانہ وجود میں آیا، کیونکہ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی پھر رسالت کا دور منقطع ہو گیا، یعنی وحی، رسالت اور یہ وحی کی باتیں بالکل کٹ گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں بدایت سے مراد شروعات نہیں، بدایت سے مراد پورا دور ہے، بدایت سے مراد پورا دور، بدایت سے مراد ہے وحی کا موجود ہونا، کہ پہلے سلسلہ کٹ گیا تھا، وحی معدوم تھی، اب وحی کا پورا دور وجود میں آیا۔ جب بدایت میں پورا دور ہے تو اس میں ابتدائی حالات بھی آ گئے، درمیان کے حالات بھی آ گئے، ہرقل کا جو قصہ وہ بھی آ گیا،
کیونکہ یہ بھی رسالت کے وجود میں آنے کے بعد کا قصہ ہے.